علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیکچر کے اندر ہم حدیث اور سنت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سنت کی اہمیت سے پہلے لفظ حدیث اور سنت کا تھوڑا سا تعارف ضروری ہے تاکہ اس کی اہمیت اچھی طرح واضح ہو سکے۔ حدیث کا لفظی معنی نئی چیز، بات چیت یا گفتگو ہے۔ اصطلاحی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قولی حدیث نبی پاک کے ارشادات اور اقوال کو قولی حدیث کہا جاتا ہے۔ فعلی حدیث جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے وہ فعلی حدیث کہلائی۔ تقریری حدیث سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو یا کوئی بات کہی گئی ہو، آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، اس عمل کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ سنت کا لفظی معنی راستہ، طریقہ، قاعدہ، اسلوب زندگی۔ قرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید کا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا علیکم بسنتی کہہ کر اپنے طریقے کو لازم پکڑنے کی تاکید فرمائی۔ اصطلاحی معنوں میں سنت سے مراد رسول اللہ کی عملی زندگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہو۔ نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خود عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو دیکھ کر صحابہ نے وہیں کام کیے۔ گویا نبی پاک کے اقوال اور افعال پھر آپ کے صحابہ کرام کے طریقہ کار کے لیے سنت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ نبی پاک کے لیے مخصوص احکامات۔ بعض سنت اعمال ایسے ہیں جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہیں، امت کے لیے اس پر عمل کرنا لازمی قرار نہیں دیا گیا۔ مثلا تہجد کی نماز ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی لیکن امت کے لیے اس کو نفل قرار دیا گیا۔ رسول اللہ نے مختلف مصلحتوں کے تحت 4 سے زائد نکاح فرمائے مگر امت کے لیے بیک وقت 4 سے زائد نکاح کو منع کیا گیا۔ سنت کی ضرورت۔ سنت کو دین میں بہت اہم مقام حاصل ہے۔ دین اسلام میں قرآن حکیم ایک اٹل قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ کلام الہی ہے، اس میں ہر زمانے کے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے ابدی اور لازوال خصائص موجود ہیں۔ سنت رسول دراصل اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کی تشریح اور تفصیل ہے۔ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجمالاً بیان فرمائی ہیں، مختصر بیان فرمائی ہیں، اس کی تفصیل اور طریقہ کار سنت رسول اللہ میں ملتا ہے۔ جب تک ہم قرآنی احکامات کو سمجھنے کے لیے سنت کا سہارا نہیں لیتے اس وقت تک ہمیں ان احکامات کی صحیح شکل و صورت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم ہے، لیکن نماز میں کتنے ارکان ہیں، ہر رکن میں کیا پڑھنا ہے، نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، اس بارے میں قرآن پاک میں کہیں بھی تفصیل نہیں ہے۔ چنانچہ ان سب چیزوں کی تشریح کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے مکمل اور مستند معلومات کا ذریعہ ہے۔ یوں یہ بات ثابت ہوتی ہے جب تک سنت یا حدیث سے رہنمائی نہ لی جائے اس وقت تک قرآن پاک کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا، نہ اس پر عمل ممکن ہے۔ سنت ایک مستقل ماخذ قانون ہے جس کے ذریعے اسلامی احکامات اور مسائل معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ سنت کی اہمیت۔ سنت اسلامی ماخذ کا قانون میں اس قدر اہم چیز ہے، اس کے بغیر دین اسلام پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت۔ آپ کی اقوال، افعال، طریقہ زندگی ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ نبی کریم کتاب اللہ کے شارح اور ترجمان ہیں۔ قرآنی آیات کی تفسیر کو بیان کرنا محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس کے ذمہ ہے۔ قرآن پاک میں ہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا تذکرہ اس انداز سے فرمایا گیا، ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن تمہاری طرف اس لیے اتارا تم اس ہدایت کو لوگوں کے لیے واضح کر دو جو ان کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ ایک اور موقع پہ جو کچھ رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ نبوت کے فرائض۔ نبوت کے فرائض میں جو چیزیں شامل ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کی تعلیم اور عملی زندگی کی رہنمائی ہی میں قرآن پاک کی سمجھ آ سکتی ہے۔ اطاعت رسول۔ نبی کریم کی ذات اقدس میں اسوہ حسنہ کہہ کر
انسانیت کو آپ کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا۔ آپ کی اطاعت کرنے کے حکم سے ہی سنت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اطاعت رسول کا حکم دیا گیا۔ فرمایا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے کر بتا دیا رسول اللہ کی اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت، قرآن مجید میں سنت نبوی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ گویا رسول اللہ کی زندگی اس قدر بہترین نمونہ ہے، اس کو اپنانے سے ہی دین اور دنیا میں کامیابی ممکن ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، سنت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ماننے والا اللہ تعالیٰ کی ماننے والا ہے، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی۔ ایک اور موقع پہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام نے سنت کی پیروی کر کے اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا۔ سنت پر عمل کرنا صحابہ کرام کے نزدیک اس قدر اہم تھا، وہ دنیا کے ہر کام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فوقیت دیتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا جب بھی کسی قسم کا مسئلہ درپیش آتا تو سب سے پہلے اس کا حل قرآن کریم کی کتاب میں تلاش کرتے، وہاں نہ ملتا پھر سنت رسول اللہ میں تلاش کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل یہ تھا اپنی زندگی کے تمام معمولات میں ہر حال میں اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے تھے۔ چونکہ رسول اللہ نے ہمیشہ فقر و فاقہ سے زندگی گزاری، لہٰذا اسی اتباع سنت میں سیدنا عمر فاروق نے روم اور ایران کی بادشاہی ملنے کے باوجود فقر اور فاقہ کی زندگی کو نہ چھوڑا۔ حجر اسود کی بات یہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے اور یقیناً تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ سیدنا عثمان نے ایک دفعہ وضو کر کے تبسم فرمایا، لوگوں نے اس موقع پہ تبسم کی وجہ پوچھی تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کر کے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ سنت کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے، یہ کتاب اللہ کی تشریح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے جب تک سنت رسول اللہ کو سامنے نہ رکھا جائے اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن حکیم میں شریعت اسلامیہ کے تمام پہلوؤں کے بارے میں اصول موجود ہیں، لیکن ان کی تفصیل وہاں مذکور نہیں۔ ان احکامات کی مکمل وضاحت، ہر قسم کی تشریح سنت رسول اللہ میں ملتی ہے۔ مثلا نماز کی مثال ہے، کلام اللہ میں نماز قائم کرنے کا حکم تو ہے مگر نماز سے قبل اذان یا نماز کے ارکان، شرائط، رکعتوں کی تعداد وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تمام تفاصیل اور معلومات ہمیں احادیث رسول اور سنت رسول اللہ میں ملتی ہے۔ حلال اور حرام، قرآن حکیم میں حلال اور حرام کے اصول تو بتا دیے گئے ہیں لیکن وہاں حرام جانوروں کا نام یا فہرست نہیں دی گئی، چنانچہ ان قرآنی اصولوں کی بنا پر گدھے، پنجے دار پرندوں، پھاڑ کھانے والے درندوں کو حرام قرار دیا۔ خون حرام ہے مگر جگر تلی کو حلال قرار دیا گیا۔ مردار حرام ہے مگر مچھلی کو حلال قرار دیا گیا۔ قربانی کا معاملہ، قربانی کے لیے اہم اصول تو قرآن پاک نے بتا دیے ہیں مگر قربانی کے جانور کے خصوصیات، عمر یا اس کے گوشت اور کھال کے مصارف کی وضاحت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے۔ قرآن حکیم میں سحری کے اختتام کے وقت کا تعین یوں ملتا ہے جب صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے تو اسی آیت کو دیکھ کر سیدنا عدی بن حاتم نے فرماتے ہیں میں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید اور سیاہ رنگ کے 2 دھاگے رکھ لیے، جب تک ان میں واضح فرق نہ ہو گیا اس وقت تک کھاتا رہا۔ صبح بارگاہ رسالت میں اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا بھائی آپ کا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا نکلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد تو صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے خود تشریح کر کے اپنے پیارے صحابہ کرام کو قرآن مجید سمجھایا۔ سنت کی اہمیت سے متعلق چند باتیں بیان کر دی گئی ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جس طرح قرآن پاک کی اہمیت ہے
اس کو سمجھنے کے لیے اسی قدر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم منتخب احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔